مجھے نہیں پتا. پھر بعد میں وہ جج صاحب جو ہیں فیض امید صاحب کے بڑے مشکور ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ عمران خان میں بات آگے بڑھاتے ہیں, میں نہیں جاتا. چلیں شاہ جی, یہ اس ٹاپک پہ مزید بھی جو نام آئیں گے وہ کرتے رہیں گے ڈسکس. مجھے یہ بتائیں, علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کے پاس بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہے. جی بالکل, علی امین گنڈا پور کو عمران خان گزشتہ کم و بیش 2 ماہ سے اچھا ہٹانے کا سوچ رہے تھے اور انہوں نے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اچھا کم و بیش 2 ماہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا. اس کے پروز اینڈ کانز کے اوپر بات ہو رہی تھی. خان صاحب مشاورت کر رہے تھے اور خان صاحب یہ مشاورت خالی پاکستان کے اندر ہی نہیں کر رہے تھے, وہ پاکستان سے باہر بھی کر رہے تھے. اچھا, بہت سارے لوگوں پہلے تو وہ مشاورت صرف ایک ہی بندے سے کرتے تھے اور وہ بشرا بی بی تھی جو پورا ان کا وہ ذائچہ نکالتی تھیں, اور آئین سے بنتا ہو تو تبھی ان کو جو ہے عہدہ دیا نہیں. یہ تو ہمارے پاس معلومات ہیں. ہاں نہیں تو اب یہ تو ہمارے پاس معلومات ہیں نا, جو کہ ایک پھیلائی بھی گئی ہیں. نہیں اس میں حقیقت بھی تھی. نہیں حقیقت بھی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت نہیں, پھیلائی بھی گئی. تو اب بھی ذائچہ شائچہ نکالا گیا کوئی؟ یار یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا میرے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو, مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ اب علی امین صاحب کے اوپر الزام ہے. الزام ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, نتھنگ اگینسٹ علی امین. ہم کبھی ان سے ملے نہیں, ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں, کوئی دوستی نہیں, اس لیے ہمارا کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے. اگر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہم ضرور اس کو چلائیں گے. بہت ویسے وہ میڈیا کے لیے بڑے ایکسیسیبل بھی ہیں. اچھا مجھے 2-3 دفعہ ان کی محفل میں بلانے کی دعوت دی گئی, اتفاق سے میں نہیں جا سکا. خیر, علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ایک الزام لگا ہے کہ تقریباً 6 کے قریب پی ٹی آئی کے اہم لیڈروں کے نام انہوں نے ایجنسی کو دیے, رپورٹڈلی آئی ایس آئی کو دیے ہیں. یہ الزام ہے ان کے اوپر. نہیں کیا, کس وجہ سے نام کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی میں. اچھا, یہ لوگ مسئلہ ہے, انہیں عمران خان کے قریب نہ آنے دیا جائے. کون کون سے لوگ؟ ٹھیک ہے, یہ الزام ہے. اگین جن لوگوں کے نام علی امین کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے ایجنسی کو دیے ہیں, ان میں مراد سعید کا نام ہے کہ وہ انہوں نے رپورٹڈلی بتایا کہ جی وہ ان کے بڑے قریب ہے. پھر تیمور جھگڑا کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے تیمور جھگڑا کی بھی بیٹی باہر پڑھنے جا رہی تھی, اس کو اتار لیا گیا تھا, اس کو بھی بڑا تنگ کیا گیا. حلیمہ خانم کا نام ہے, علیمہ خان, علیمہ خان جو ان کی بہن ہے, ان کا نام ہے. عمر ایوب کا بھی نام ہے. اچھا, زلفی بخاری کا نام بھی ہے. اچھا, ایک ایم پی اے یاور, ان کا نام بھی ہے. یاور بخاری وہ ان کے زلفی بخاری کے ریلیٹیو ہیں, جی کوئی عزیز ہے, وہ بھی اچھا, یہ وہ لوگ ہیں, چند وہ لوگ ہیں. اسی طرح کے پی کے کا بھی ایک آدھ نام ہے جس کا نام میں نہیں لوں گا. اچھا, مجھے منع کیا گیا کہ وہ میں نام نہ لوں. اچھا, ویسے آپ کو پتہ ہے یہ جنید اکبر جیو میں بیٹھ کے یا کسی اور شو میں بیٹھ کے انہوں نے علی امین گنڈا پور کے اوپر یہ اس طرح کا الزام لگایا بھی تھا کہ جو عمران خان سے کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا, یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو روکتے ہیں, ورنہ یہ اس حکومت کا نہیں ہے مسئلہ. ایسا ہی ہے. تو یہ جو الزامات ہیں نا جو لگائے گئے علی امین کے اوپر, میں نے نام آپ کو دے دیے کہ ان ناموں کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے یہ ان کو عمران خان کے قریب نہیں قریب جانے دینا, تو وہ نہیں جانے دیے گئے. اب ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ان کی جگہ سہیل آفریدی. یہ کون ہے؟ یہ سہیل آفریدی صاحب ظاہر ایم پی اے ہیں. اچھا, اور یہ مراد سعید کی نومنی ہے. اچھا, یہ مراد سعید صاحب کے بڑے قریب ہیں. مطلب کے پی کی جو شارٹس ہیں وہ مراد سعید کھیل رہا ہے. جی وہ مراد سعید صاحب, مراد سعید ٹائم بھی دیکھیں نا, اتنا آپ وہ انڈر گراؤنڈ ہے, یہ تو اسامہ بن لادن کی طرح بن گئے. مراد سعید تو عمران خان کا ٹویٹ ہے اسپیشل کہ میں نے اس کو کہا کہ انڈر گراؤنڈ رہو, تمہاری جان کو خطرہ ہے, تم باہر نہیں آنا. تو یہ عمران خان یار, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ رہیں اپوزیشن میں رہیں. ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کو ہم نے اپوزیشن میں دیکھا ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے. نون لیگ کو ہم نے اپوزیشن میں دیکھا ہے, بڑا مشکل. یہ اب بنا دیا گیا ہے, عمران خان کے دور سے شروع ہوا تھا شاہ جی, جو جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس نے شروع کی تھی نا, تو اس کے بعد ہی یہ اتنا زیادہ جو ہے, میں سمجھ پہلے اگر کوئی باتوں کی حد تک ہوتا تھا, لیکن اب زمین تنگ جو کر دی جاتی ہے نا, یہ عمران خان کی اس پہ ایما پہ شروع ہوا تھا. اور اب یہ اچھا, اب آپ دیکھیں گے یہ تمام جو لوگ ہیں, ان تمام لوگوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ان تمام کے اوپر نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ حلیمہ خانم, ان کا بیٹا
میرے اور آپ کے سامنے گرفتار ہے. عمر ایوب کی ضمانت نہیں ہو رہی, ورنہ ہوتی تو ہو سکتی تھی. تیمور جھگڑا ریلیٹیولی ذرا لو کی ہے, لیکن ان کی بیٹی کا بھی میں نے آپ کو بتایا, زلفی بخاری کا میں بتا چکا ہوں کہ ان کی آپ دیکھیں نا کہ زمین بیچ دیا آپ نے, گھر بیچ دیا, مطلب اور خود عمران خان کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اگلی بات کیا ہے, اگلا علی امین گنڈا پور کا بھی تو موقف ہے نا کہ علیمہ خان جو ہے وہ شاید ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں یا ان کی ماں پہ سارا کچھ کرتے ہیں. عمران خان کی ضمانت نہیں ہوتی اور علیمہ خان کے بیٹے کی 9 مئی میں ہفتے کے اندر ضمانت بھی ہو جاتی ہے اور رہا بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں سائڈوں پہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. جی. لیکن اب ایک اور بات بھی آئی کہ علی امین نے کہا کہ جی یہ پارٹی کی امانت ہے, میں دے وہ تو پہلے دن سے یہی کہتے ہیں وہ پارٹی کی امانت دے دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ گوہر خان جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ کیا علی امین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ایک بات. دوسری بات, علی امین کے قریبی ساتھی کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہمیں نہیں ہٹا سکتا. ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ فارورڈ بلاک کے اندر فارورڈ بلاک یا ان کے پاس پہلے بھی بشرا بی بی نے بھی کوشش کی تھی جب یہ نومبر والا دھرنا تھا اس کے بعد ہٹانے کی, اور آدھی سے زیادہ کے پی کی جو پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں. ایسے ہی بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فارورڈ بلاک بنے گا یا نہیں بنے گا, یہ بھی تو دیکھنا ہے. بالکل. کیونکہ علی امین نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ پارٹی کی امانت ہے, لیکن کہنے میں اور کرنے میں there is always a slip between the cup and the lip. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو اسٹرانگ ہولڈ ہے نا کے پی, وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہے اور جو ان کے آپس میں پارٹی کے اندر جو وہ یہ ایک آغاز ہوگا جو خیبر پختونخوا جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ بنا ہوا ہے نا, وہاں پہ یہ مزید تقسیم اگر ہوتے ہیں تو یہ فخر پارٹی جو ہے نا وہ عمران خان ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ باقی ساری باتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پارٹی کی آرگنائزیشن ایک بڑا میٹر کرتی ہے. خیر شاہ جی اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے. مجھے یہ بتائیں آپ کے حوالے سے نا 2 بڑے اہم سکرین شاٹ چل رہے ہیں. ایک سکرین شاٹ جو ہے وہ کل میری نظر سے گزرا, آپ نے کوئی ذکر کیا ہے کہ اسرائیلی سفیر ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بہت بڑا ہمارا ایسٹ ہے یا اسی طرح کا کوئی ملتی جلتی بات. پھر اس کے بعد شام کو میں نے دیکھا ایک اور سکرین شاٹ آپ کا جو ہے وہ امریکی ایمبیسی کے حوالے سے کہ آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ پتہ نہیں موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ کوئی اس طرح کی کوئی بات تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے سچا کون سا ہے اور ان میں سے جھوٹا کون سا ہے؟ میں تو حیران ہوں ویسے. ہاں دیکھیں میں نے ایک ہمارے دوست ہیں بلال غوری, انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا, انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں گیا ہوں. اور جب بھی کوئی دوست آپ کو دعوت دیتا ہے اس طرح جس کا نیا پروگرام کھولو تو میں اگر ٹائم ہو تو میں کوشش کرتا ہوں جاؤں, کہ اگر یار ہمارے کسی کی پریزنس سے اگر کوئی بالکل وہ ہوتا ہے. اور بلال غوری خود بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, لیکن ایک نئے پروگرام کو ایک وہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے وہاں پر باتوں میں ڈسکشن ہوئی, تو میں نے باتوں میں ڈسکشن ہو رہی تھی اسرائیل کے حوالے سے, پاکستان کے کنیکشنز کے حوالے سے. تو میں نے بتایا کہ جی میں پچھلے دنوں ایک یورپ میں تھا, تو یورپ میں ایک تقریب کے دوران کانفرنس تھی, ایک کانفرنس ہی تھی, انفارمل میٹنگ تھی. تو ایک ہوٹل میں تقریب تھی, تو اس میں ایک اسرائیل کے سفیر آئے ہوئے تھے, اسرائیلی ایک ڈپلومیٹ آئے ہوئے تھے, جنہوں نے تقریر کر رہے تھے, جنہوں نے بات کی. انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں مسلم دنیا سے ہماری صلح ہو جائے, ہماری مسلم دنیا سے لڑائی نہیں ہے. اچھا اس تقریب میں بہت سارے لوگ بیٹھے, ہمارے کچھ پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا اس میں, جارڈن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قطر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سیریا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ملکوں کے لوگ, موراکو کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کافی رش تھا. تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا جی ہماری تو جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی تھی ترکیے میں 2005 میں. انہوں نے کہا جی کہ اس ملاقات کے یہ کہنے کہ اس ملاقات کے ایک مرکزی کردار یہ بھی تھے. تو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مسلم دنیا سے. مرکزی کردار عمران خان بھی تھے؟ نہیں میں آتا ہوں اس پہ. نہیں اس میں عمران خان نہیں تھے. 2005 میں جنرل مشرف کی ملاقات ہوتی ہے. اچھا. وزیر خارجہ اسرائیل کے وزیر خارجہ سے اور پاکستانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے. وزیر خارجہ خورشید قصوری تھے. مشرف صاحب صدر تھے اور خورشید قصوری تھے وزیر خارجہ. پھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے رہے, ہم نے بڑی انویسٹمنٹ عمران خان کو سپورٹ کیا ہے, انویسٹ کیا ہے, لیکن عمران خان نے ہمیں رزلٹ نہیں دیا. نہیں انویسٹمنٹ کس سینس میں انہوں نے کوئی یہ ورڈ ہے. اب انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ کیا پیسے دیے انہوں نے, یہی ہے یہ بات. ٹائم بھی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹائم بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹائم بہت اہم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہ انہوں نے
یہ کلیئر کیا کہ سپورٹ لنکیجز انٹرنیشنل رابطے. اچھا اب آپ دیکھیں نیٹ ورکنگ بڑی میٹر کرتی ہے بہت زیادہ بیرون اچھا ملک. انہوں نے یہ بات کی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترے. اچھا یعنی وہ چاہتے کیا تھے کہ اسرائیل تسلیم کر لے, اسرائیل تسلیم کر لے. اچھا اب آپ کو یاد ہو کہ امریکی جو پریزیڈنٹ تھے ان کے ایک ایڈوائزر تھے جیرلڈ کشنر, یہ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں, ایڈوائزر بھی ہیں, ٹھیک ہے. جیرلڈ کشنر کا بڑا قریبی تعلق زلفی بخاری کے ساتھ, یہ دونوں دوست ہیں, یہ کہیں اکٹھے رہے. تو میری اطلاعات کے مطابق یہ جو ابراہمک اکارڈ ہے یہ جیرلڈ کشنر نے اس کی اختراعاتی یہ ان سے رابطہ کیا تھا, پاکستان کی حکومت سے جیرلڈ کشنر رابطہ کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں, آپ سائن کریں, آپ قبول کریں. تو انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں ہم اسے سائن نہیں کر پائیں گے لیکن ہم مخالفت بھی نہیں کریں گے, ہم اس کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے. اچھا یہ ساری باتیں اس نے سفیر نے بتائیں؟ نہیں یہ بات الگ ہے. اچھا یہ بات الگ ہے, یہ اس سے سفیر نے تو بتایا نا کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن عمران خان وہ چاہتے کیا تھے کہ پاکستان سے صلح ہو نا, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے صلح ہو. اچھا اب معاملہ کیا ہے ہوا کہ ادھر میں نے ادھر کی کہانی سنا دی کہ اس وقت امریکہ کی طرف سے بھی یہ رابطہ ہوا تھا یہاں سے, اور آپ کو یاد ہے ایک پلین بھی گیا تھا یہاں سے, کہا جاتا تھا کہ زلفی بخاری گئے لیکن زلفی بخاری نہیں تھے اس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں گیا تھا اسرائیل یہاں سے پاکستان سے گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, لیکن وہ جو پلین تھا وہ اسرائیل گیا ضرور تھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف تھے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں شاید وہ بھی نہیں تھے, کوئی اور شخصیت ہو, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتا. اچھا اب خان صاحب کا ڈائریکٹ اسرائیل سے تعلق کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جمائمہ خان سے ان کی شادی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے زیک جو ہیں بڑا مطلب ان کے لیے کیمپین کرتے رہے اسرائیل کے لیے, اب بھی جو ہے وہ زیک کو پرو ایکٹیولی, جمائمہ کے بھائی ہیں نا, ٹھیک ہے, جمائمہ کے بھائی وہ سارے عمران خان کے بڑے قریبی ہیں, اور صادق خان جو کہ پاکستانی تھے یعنی پاکستانی ریجن کے مسلمان تھے جو ہے الیکشن انہوں نے ان کے اوپنلی خان صاحب نے سپورٹ کیا. اچھا اب جب آپ برے وقت میں آتے ہیں تو آپ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے قریبی ساتھیوں کو کہتے ہیں, وہی قریبی ساتھی آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا امریکہ میں قاسم اور سلیمان گئے, قاسم اور سلیمان گئے, انہوں نے سینیٹرز اور ان سے ملاقاتیں اچھا اب وہاں پہ امریکہ میں امریکی کانگریس میں بل پاس ہو جاتا ہے جی, عمران خان صاحب کے حق میں قرارداد پاس ہو جاتی ہے. بریڈ شرمن جو کہ نون ہے کہ ان کا فلسطین کے بارے میں, وہ فلسطین کو برا بلا کہتے ہیں, فلسطینی پرو اسرائیل ہے وہ بریڈ شرمن, اور نام لیتے جائیں وہ سارے پرو اسرائیل ہیں, ان سب نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا اب امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی پریشانی, یہ چکر کیا ہے کہ نہ امریکی حکومت اس کے حق میں عمران خان کے, نہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں, نہ امریکی میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن ایک قرارداد آتی ہے اور منظور ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ نیٹ ورکنگ ہے جو خان صاحب کے جیوش لابی یا کنیکشنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہوئے, تو وہ ہیں خان صاحب کے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اور یہ وہی وجہ ہے, یہ وہی وجہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں اسرائیل کے بارے میں بڑی محتاط رویہ ان کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ نیتن یاہو جو ہے, یہ نیتن یاہو بھی پاکستان کے خلاف آپ کو بیان دیتے ہوئے ریفرنس پاکستان کا دیتے ہیں, خلاف بیان نہیں دیتے. امریکہ کو بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 دفعہ کہ جی جس طرح ریفرنس دیا پاکستان کے خلاف, انڈیا گئے نیتن یاہو, انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا. اب میں جس یورپی ملک میں تھا وہ ہے جرمنی, میں اس سفارتکار کا نام ابھی اس لیے نہیں لیتا کہ جو میرا میزبان تھا میں اپنے میزبان سے اجازت لے لوں, اخلاقی یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے میزبان جو مجھے اپنے اعتماد میں مجھے وہاں پر لے کے گئے تو میں ان سے پوچھ لوں تو میں سفارتکار کا بھی نام بتاؤں گا. میں نے تصویریں لی ہیں ان کی, میں نے بلکہ وہاں پر ویڈیو بھی ریکارڈ کی. اچھا پھر وہ مجھے کہا گیا کہ یار آپ اس کو ریکارڈ نہ کریں. تو یہ بات اچھا چلیں, یہ تو آ گیا سامنے جو حقائق ہے. مجھے یہ بتائیں جو دوسرا جو ایک چل رہا ہے اسکرین شاٹ, یار میں اچھا وہ چونکہ میں نے یہ بات کہی ہے نا, اچھا یہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے یہ ٹیکنیکلی عمران خان کے خلاف نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو خلاف ہی سمجھا, انہوں نے پی ٹی آئی نے. دیکھیں نا فلسطین کے اوپر جو کچھ وہ اصل میں عمران خان کے اوپر تانا ہے نا کہ یہ جو اسرائیلی لابی اور یہودی لابی کا حصہ ہے, تو اس وجہ سے یہ. اچھا اب یہ دیکھیں نا, اب ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم بھی بن گئی ہے
یعنی کہ میں نا ذاتی طور پہ مجھے کسی زمانے میں کسی جرنلسٹ نے، پاکستانی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کچھ گروپ جا رہا ہے اسرائیل تو آپ جانا پسند کریں گے. میں نے کہا یار ایز اے جرنلسٹ وائی ناٹ. لیکن میں نے سوچا سمجھا، پھر میں نے کہا یار نہیں میں نہیں جا سکتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل، ہمارے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے. چلیں آپ پرمٹ ارینج کریں گے، کوئی دے دیں گے، وہ چلے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ فلسطین اور اسرائیل کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں فلسطینیوں سے ہم لوگوں کو بڑی محبت ہے ایک. تو یہ کانفلکٹ میں جب آپ چلے جائیں، ظاہر ہے ہم نے بیان تو وہ کرنا ہے ایز اے جرنلسٹ جو ہم صحیح سمجھتے ہیں. ہم کسی کوئی ہمیں خرید نہیں سکتا. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ہمیں ہمیں یہاں کے لوگ نہیں، ہمارے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں خرید سکتے تو کوئی دور باہر کا خرید لے گا؟ نہیں. اچھا اب وہ میں نے یہ بات کر دی. اس کے جواب میں ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں نے، میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی والے ہیں یقینی طور پہ کیونکہ وہ بہت زیادہ، انہوں نے ایک بنا دیا کہ جی میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں، ہمارے کلاس فیلوز کا گروپ ہے اس میں یہ شیئر ہوا اور وہ سارے زیادہ تر نا پرو پی ٹی آئی ہے. اب وہ دیکھیں یہ سمجھ کی بات ہے. اور وہ میرے نام سے اس لیے شیئر ہوا ہے کہ کیونکہ آپ نے عمران خان کا اسرائیل کا وہ بات کی ہے. اچھا اور پھر یہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں اور کی بھی ہے ہم نے تنقید. اور ہمیں اس بات کا خدا کا شکر ہے کہ ہم تنقید کرتے ہوتے ہیں، چاہے موجودہ ہوں چاہے وہ پرانے ہوں، لیکن میرٹ پہ. اور جہاں پر کسی کی تعریف بنتی ہو، کسی نے اچھا کام کیا، ہم وہ بھی کرتے ہیں. کسی سے دشمنی نہیں، اور نہ ہم نفرت میں، نہ کسی ملک کے ساتھ، نہ کسی قبیلے کے ساتھ، نہ کسی فرد کے ساتھ، نہ کسی محبت میں. ہم جرنلزم کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے ہم رپورٹ کریں گے. تو میں نے ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اس پاکستانی جرنلسٹ کو پھر میں نے معذرت کر لی تھی. میں نے کہا یار ہم نہیں. اور بھی کچھ لوگوں کو دعوت دی گئی تھی. بعض لوگ گئے بھی. جو دوسرا اسکرین شاٹ ہے یہ فیک ہے، یہ بالکل آف کورس فیک ہے. تو یہ ساری کہانی ہے. اس کی اور کہانیاں بیان کر دیں گے کبھی کسی دن. تو یہ لمبی پروگرام ہو گیا. ناظرین پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو، آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہو، ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہو، تو talkshop777@gmail.com پہ کیجیے. اللہ حافظ.